ترجمہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی، اور وعید ترک واجب پر ہوتی ہے۔ چنانچہ امام عثمان بن علی ذیلعی حنفی رحمہ اللہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَمِثْلُ هَذَا الْوَعِيدِ لَا يُلْحَقُ بِتَرْكِ غَيْرِ الْوَاجِبِ تبیین الحقائق للذیلعی، اس قسم کی وعید غیر واجب کو چھوڑنے پر نہیں ہوتی بلکہ واجب کو چھوڑنے پر ہوتی ہے۔ معلوم ہوا قربانی واجب ہے۔ حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا الاسود بن قیس سمعت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ عنہ قال شهدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح۔ صحیح البخاری باب من ذبح قبل الصلاة عاد۔ حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ عید کی نماز کے بعد ذبح کرے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے عید سے پہلے قربانی کی صورت میں قربانی دوبارہ لوٹانے کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور، کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ درج ذیل قربانی کے لیے جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں: اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بھینسا، بھینس، مینڈا، بھیڑ، دمبا، دمبی، بکرا، بکری۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، اما جنسو فهو ان يكون من الاجناس الثلاثه الغنم والابل او البقر او يدخل في كل جنس نوعه والذكر والانثى منه والخصي والفحل لانطلاق اسم الجنس على ذلك والماعز نوع من الغنم والجاموس نوع من البقر۔ فتاوی عالمگیریہ جلد 5 صفحہ 367 الباب الخامس۔ ترجمہ: قربانی میں جو جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں وہ ان 3 قسموں میں سے ہونے چاہیے: بکری، اونٹ اور گائے، اور ان میں ہر جنس کی 9 قسم بھی شامل ہے، مذکر، مؤنث، خصی، بغیر خصی، ہر قسم شامل ہے۔ مینڈا یہ بکری کی قسم ہے اور بھینس یہ گائے کی قسم ہے۔ قرآن کریم میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ چوپایوں کی مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت میں قربانی کے لیے بہیمۃ الانعام مقرر کیے گئے۔ ان بہیمۃ الانعام کی وضاحت قرآن مجید میں یوں موجود ہے: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثمانية أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 142، 43، 44۔ اور چوپایوں میں سے اللہ نے وہ جانور بھی پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں اور وہ بھی جو زمین سے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جان لو کہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، 2 صنفیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 صنفیں۔ ان سے کہو کہ دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو، یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کے مادہ کے پیٹ میں موجود ہوں۔ معلوم ہوا کہ بہیمۃ الانعام 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں سے، 2 بکریوں میں، 2 اونٹوں سے
اور 2 گایوں سے۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے قربانی کرنے کی، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں آپ کو حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ کی ایک PDF سے بتائی جا رہی ہے، جو معروف ہے قربانی کے فضائل اور مسائل حصہ اول کے عنوان سے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسے نالج کے لیے آپ ہمارے چینل صوفیہ آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ دینی معلومات عام ہوں اور لوگ صحیح معنوں میں قربانی کریں اور قربانی کرنے کو ضروری سمجھے اور قربانی سمجھ کر کرنے والے بنے۔ چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔